بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ککازن نہیں یار ککادن یار دن پڑھ دیتے رفعم و جرم ہو بات بلا تھی یہ پڑھ لئیے نا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے بیان کیا ہے اعراب کے اقسام اور اس کے محل کیا اعراب کے اقسام اور اس کے محل وہ جو بیان ہوئے ہیں وہ سارے اعراب لفظی ہیں جی سارے اعراب لفظی ہیں آگے بعض میں بالحرکت ہے بعض میں بالحرف ہے جی جو سارے مقام بیان ہوئے ہیں جی وہ اعراب اعراب لفظی ہے اعراب لفظی جی بعض بالحرف ہیں بعض بالحرکت ہیں صرف فرق یہ ہے کہ بعض میں تینوں صورتوں میں لفظی ہے بعض میں ایک صورت کو دوسرے کے تابع کیا ہے لیکن ہے کیا سب کے اندر شکی بنا پہ اعراب لفظی ہے کہ جو پہلے بیان ہوئے ہیں وہ ساری صورتیں وہ ہیں کیا کہ اعراب لفظی ہے بعض میں بالحرکت ہے بعض میں بالحرف ہے پہلی صورت تھی تینوں حالتیں بالحرکت لفظی دوسری صورت تھی کہ اعراب بالحرکت لفظی لیکن نصب تابع جر کے تیسری صورت تھی اعراب بالحرکت لفظی لیکن جر تابع نصب کے پھر بیان ہوا تھا اعراب بالحرف تینوں حالتوں میں لفظی رفعی حالت واو لفظی نصبی حالت الف لفظی جری حالت یا لفظی پھر بیان ہوا ہے اعراب بالحرف لفظی جس میں جر نصب تابع جر کے رفع الف لفظی کے ساتھ نصب اور جر یا لفظی کے ما قبل مفتوح پھر بیان ہوا ہے اعراب بالحرکت لفظی لیکن یوں کہ رفع واو لفظی کے ساتھ جر یا لفظی کے ساتھ اور نصب لیکن ہے تو لفظی نا اور تابع ہونا اور چیز ہے لیکن سب صورتوں میں کیا ہے لفظی ہے لفظی تو اب علامہ اس سے فارغ ہو کرنا اب علامہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اعراب تقدیری کن کا ہوتا ہے اعراب تقدیری کن کا ہوتا ہے یہ بیان کرتے ہیں ہاں جی کیا کہ اب علامہ اعراب لفظی سے فارغ ہو کر اعراب تقدیری بیان کرتے ہیں اعراب تقدیری کن کا ہوتا ہے اعراب تقدیری کن کا ہوتا ہے تو علامہ کی بات سنیں چونکہ ظاہر کافیہ عبارت مختصر علامہ فرماتے ہیں او تقدیر الاعراب بے تو متا تقدیر دا مسئلہ سمجھنا شروع کرو کہ علم عقائد کی کتاب تقدیر کا مسئلہ اور الف لام عوض مضاف الیہ تقدیر الاعراب الف لام عوض مضاف الیہ جان دے ہو کہ مضاف الیہ نو ہٹا کے نا ان دی جگہ تے مضاف نو الف لام دینا تے مراد مضاف الیہ ہوندا ہے التقدیر بمعنی تقدیر الاعراب تو تقدیری اعراب کہاں ہوتا ہے تقدیری اعراب ان اسموں کا ہوتا ہے جن اسموں میں لفظی اعراب متعذر ہوتا ہے یا جن اسموں میں لفظی اعراب ثقیل ہوتا ہے سنو تقدیری اعراب ان اسموں کا ہوتا ہے جن میں لفظی اعراب متعذر ہو آ ہی نہیں سکتا اعراب آ ہی نہیں سکتا یا تقدیری اعراب ان اسموں میں ہوتا ہے جن میں لفظی اعراب ثقیل ہوتا ہے آ تو سکتا ہے لیکن انہیں غریباں دی توہن ٹوٹ جائے گی ہاں جی کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں کہ تقدیر اعراب ان اسموں کا ہوتا ہے جہاں لفظی اعراب متعذر ہو یا ان اسموں کا ہوتا ہے جہاں لفظی اعراب ثقیل ہو فراخ
علامہ فرماتے ہیں کہ تقدیری اعراب ان اسموں کا ہوتا ہے جہاں لفظی اعراب متعذر ہو یا ان اسموں کا ہوتا ہے جہاں لفظی اعراب ثقیل ہو. ثقیل ہو. وہ اسم جن میں لفظی اعراب متعذر ہے جی. وہ اسم جن میں لفظی اعراب متعذر ہے وہ دو اسم ہیں. وہ دو اسم ہیں. ایک ہے اسم مکسور، ایک ہے اسم مکسور. اسم مکسور وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف ہوتا ہے. جی. الف جو ہے وہ قابل حرکت نہیں ہے. جی. اے نو حرکت دئیے نا تو اے حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ بن جاتا ہے. جی. تو الف جو ہے وہ قابل حرکت نہیں نہیں ہے. ہے. الف قابل حرکت نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ اسم مکسور کا اعراب بالحرکت تقدیری ہوتا ہے، چونکہ یہاں حرکت کا آنا ثقیل نہیں بلکہ متعذر ہے. متعذر ہے. وہ قابل حرکت ہے ہی نہیں ہے. جی. وہ قابل حرکت ہے ہی نہیں. ایک. دوسرا ہر وہ اسم کی ہر وہ اسم جو مضاف ہو جائے یا ضمیر متکلم کی طرف، جو مضاف ہو جائے یا ضمیر متکلم کے تو لیے. جب وہ یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس اسم کا آخر یا کی وجہ سے یا کی خدمت میں مصروف ہو جائے گا. کس میں مصروف ہو جائے گا؟ یا کی خدمت. وہ کیا خدمت ہے کہ اس پر کسرہ آ جائے گا. جی. وہ یا کی وجہ سے مکسور ہو جائے گا. جی. اب وہ تو کسرے کے ساتھ مصروف ہو گیا. جی. اب اس پر اگر اعراب جاری کریں جی. لفظی جی. تو ایک حرف پر بیک وقت دو حرکتیں لازم آئیں گی. کیا لازم آئیں گی؟ دو حرکتیں لازم آئیں. اس لیے جو اسم مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف، اس کا آخر چونکہ یا کی وجہ سے کسرے کے ساتھ مشغول ہو چکا ہے، اس پر بھی اعراب لفظی متعذر ہے. اس پر بھی اعراب لفظی. ہاں جی. وہ اسم کون سے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں وہ اسم کے جن میں اعراب لفظی متعذر ہے وہ دو ہیں. ان میں ایک عصا ہے اور ان میں ایک ایک غلامی عصا ہے. ہے اور ایک غلامی. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ عصا سے مراد ہے ہر اسم مکسور جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اس لیے کہ الف جو ہے وہ قابل حرکت نہیں ہے، متحمل حرکت نہیں ہے. کون؟ الف. اس لیے اعراب متعذر ہو گیا. جی. جی. اور دوسرا اسم وہ ہے جس کی اضافت ہو جائے یا ضمیر متکلم کی طرف. یا ضمیر متکلم ما قبل کا کسرہ چاہتی ہے تو اگر اعراب لفظی جاری کسرہ تو اب ما قبل جو ہے وہ تو یا کی وجہ سے کسرے کے ساتھ مشغول ہو گیا. جی. متعین ہو گیا. اب اس پر لفظی اعراب اگر لائیں تو بیک وقت دو حرکتیں لازم آئیں گی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو میں نے پڑھ کے بخواؤ غلام میم ہی ہوئے تھے، میم نے مرفوع بھی پڑھو، کٹھا پڑھو کو پڑھا. جی پڑھی سکتے نہیں پڑھی سکتے. میم تلے زیر بھی ہوئے تھے، میم تے نصب بھی ہے. رائے تو غلام میں غلامہ یا ہو ہی نہیں سکتا. جی. تو لہذا یہاں کیا اعراب تقدیری ہے تعذر کی وجہ سے. متعذر ہے اس لیے اعراب تقدیری ہے. بے مقدر ہے. کیا ہے؟ مقدر ہے. مقدر. اگر اے موانے نہ ہندے جی. تو اعراب لفظی آ جانا سی تقدیر دا اے مطلب ہے. جی. بھی اگر آخر تے الف نہ ہوندا تے ان دی اضافت بھی یا ضمیر ول نہ ہوندی تے پھر اعراب لفظی آ جانا سی. اے مطلب ہے کہ اعراب تقدیری ہے. اعراب تقدیری ہے. بھی اے محل سی لیکن عارضے دی وجہ تو انہوں ظاہر نہیں کر سکے. سنی. جی. آگے عام ہے کہ وہ جو اسم مکسور ہے کبھی اس کا الف جو ہے وہ سلامت ہوتا ہے، کبھی التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جاتے ہیں. جی. العصا اب سلامت ہے تو ورنہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آسان. اب الف بھی نہیں ہے. جی. تو وہ مثال لکھیو بے مثال طور تے جان العصا رأیت العصا مررت بالعصا جانی غلامی رأیت غلامی مررت بغلامی. کیا مثال جیسے جا انل آثار مرفوع با ضمہ تقدیرن ورأیت العصا منصوب با فتح تقدیرن و مررت بالعصا مجرور با کسرہ تقدیرن. شاباش. جا غلامی مرفوع با ضمہ تقدیرن ورأیت غلامی منصوب با فتح تقدیرن و مررت بغلامی مجرور با کسرہ تقدیرن. اے جڑا مررت بے غلامی وچ میم دا کسرہ ہے ایندا اپنا پہلوں والا ہے. جی. اے بے نے نہیں دتا، ایندا اپنا بے دا اور ہونا سی.
اچھا جی ان کا اعراب جو متاثر ہے نا ان دو کا یہ مطلقاً ہے، یہ مطلقاً ہے، مطلقاً کا مطلب ہے اے فی الاحوال الثلاثہ، اے فی الاحوال الثلاثہ، تینوں حالتوں میں اسم مکسور اور مضاف با یا متکلم کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے، تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے۔ اے شاباش، واشی پھر پڑھ دیں۔ اچھا جی ثقیل اعراب، علامہ نے فرمایا کا کازن، کا قاضی، کازن، کازن سے مراد ہے ہر اسم جس کے آخر میں یا تے ما قبل مکسور، ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا اور ما قبل مکسور، جس کے آخر میں، یا اور ما قبل مکسور، کیونکہ آخر میں واو یا ما قبل ساکن، یہ جار مجرا صحیح ہے سجن، جی آخر میں یا اور ما قبل مکسور، یہ جو اسم ہے کازن سے یہ مراد ہے۔ اب اس اسم میں رفی اور جری حالت میں اعراب ثقیل ہے، اس اسم میں رفیع اور جری حالت میں اعراب ثقیل ہے، نسبی حالت میں ثقیل نہیں ہے، جی تو نصب اس کی لفظاً اور رفع اور جار اس کا تقدیری، نصب اس کی لفظاً اور رفع اور جر تقدیراً۔ جار تقدیراً۔ ہاں جی کیا کہ جی علامہ اعراب ثقیل جو ہے وہ کازن کی مثل کا ہے، اعراب ثقیل جو ہے وہ کازن کی مثل کا ہے۔ کازن سے مراد کیا ہے؟ کازن سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ اور بین سطور لکھے نظر آ رہی جی، ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو تو اس کا اعراب رفیع اور جری حالت میں تقدیری ہوتا ہے اور نسبی حالت میں لفظی ہوتا ہے۔ نسبی حالت میں نصب خفیف ہے وہ لفظاً ہے، یا پر کسرہ اور جار، یا پر جو ہے نا ضمہ اور کسرہ ثقیل ہوتے ہیں، یا پر ضمہ اور کسرہ ثقیل، ما قبل مکسور ہو تو اس یا پر ضمہ کسرہ ثقیل ہے، اس لیے وہ تقدیری ہوں گے، نصب ثقیل نہیں ہے اس لیے وہ لفظاً ہوں گے۔ کیا کہ جی اس لیے کہ کازن کی مثل پر رفع اور جر جو ہیں وہ ثقیل ہیں لہذا تقدیری ہوں گے، اور نصب جو ہے وہ خفیف ہے۔ جار ما قبل مکسور پر اس یا پر ضمہ اور کسرہ، جی ضمہ اور کسرہ ثقیل ہیں، ہوتے ہیں اس لیے رفع اور جری حالت تقدیراً ہوگی ہوگی، اور نصب چونکہ نہ فتح، فتح ثقیل نہیں اس لیے نسبی حالت لفظاً ہوگی۔ جان القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی یا، تے جے نکرا آوے تے پھر یا انجی ڈگ پینی، رأیت جان قاضن مررت بقاضن رأیت قاضین، سنا خاں جیسے جاءنی قاضن مررت مرفوع آخنا، مرفوع با ضمہ تقدیراً، ہاں، و مررت بقاضن مجرور با کسرہ تقدیراً، و رأیت قاضیا منصوب با فتح لفظاً۔ الف لام والا سنا، جاءنی القاضی مرفوع با ضمہ تقدیراً، و مررت بالقاضی مجرور با کسرہ تقدیراً، و رأیت القاضی قاضی یا منصوب با فتح لفظاً۔ بس۔ اچھا جی مسلمیہ کی مثل میں رفیع حالت ثقیل ہے، جی مسلمیہ کی مثل میں رفیع حالت ثقیل ہے، رفیع حالت ثقیل ہے، وہ تقدیراً ہوگی اور نسبی اور جری لفظاً ہوگی، وہ تقدیراً ہوگی، نسبی اور جری لفظاً ہوگی، لفظاً ہوگی۔ کیا کہ جی مسلمیہ کی مثل مسلمیہ کی مثل میں رفیع حالت ثقیل ہے اس لیے وہ تقدیراً ہوگی، اور نسبی اور جری حالت ثقیل نہیں ہے اس لیے وہ لفظاً ہوگی۔ بین سطور لکھے اصل مسلم، اس سے مراد کیا ہے؟ جمع مذکر سالم مضاف بس ہوئے یا متکلم کی شے، جمع مذکر سالم مضاف بس ہوئے یا متکلم، یہ مراد ہے۔ کس سے؟ مسلمیہ کی مثل سے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ جمع مذکر سالم مضاف بس ہوئے یا متکلم۔ اصل میں مسلمون اضافت ہو گئی، بن گیا مسلم یا، واؤ یا کٹھیاں آ گئیاں، واؤ کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، بن گیا مسلم یا، پھر اسم کے آخر میں یا مشدد ما قبل مضموم کسرے سے بدلایا، بن گیا مسلمیہ۔ جانی مسلمیہ، اس میں رفع حالت تھی واؤ کی، واؤ کندے نال بدل گئی، یا نال واؤ رہی نہیں تو لہذا رفع حالت تقدیری، ہو گئی، اور وہ نسبی جری حالت مسلمینہ تھا، کیا تھا؟ مسلمین، تے نون اضافت نال گر گیا یا وال،
مسلمی یا موجود ہے کہ کوئی نہیں موجود تو لہذا یا موجود ہے اس واسطے رائے تو مسلمیہ منصوب بیا لفظاً مررت بمسلم میہ مجرور بیا لفظاً لفظ آخنا سنانا مثالاں جیسے جانی جیسے جانی مسلمیہ مرفوع با واو تقدیراً اس لیے کہ وہ بھاؤ نہیں وہ بھاؤ یا سے یا بدل بن گئی گئی ہے۔ جی ورأیت مسلمیہ منصوب با یا لفظاً ومررت بمسلمیہ مجرور با یا لفظاً مجرور با یا لفظاً ہاں او ویکھن آشیے پڑھیے جلدی کرتے پھر اگاں ٹریے مراد بے مثل اساس ہر اسم مکسور نظر آ رہی جی اور مثل غلامی سے ہر مورب الحرکت جو مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف محض متعذر اعراب عصا میں با وجہ متعذر ہونے حرکت کے الف پر کھانچ پہری ہے جی اور متعذر ہے غلامی میں کیوں اس لیے کہ ما قبل یا کا مستحق ہو چکا ہے کسرے کا اعراب کے آنے سے پہلے کیونکہ اضافت پہلے میں عامل بعد چے جی اضافت پہلے عامل بعد تو اعراب کے آنے سے پہلے ما قبل یا کا کسرے کا مستحق ہو چکا ہے یا کی موافقت کی وجہ سے اس لیے کہ اضافت سابقہ ہوتی ہے دخول عامل پر کیونکہ مفرد مرکب سے پہلے ہوتا ہے عامل معمول مرکب ہو گئے نا پس جب آیا اعراب ترکیب کے ساتھ یعنی عامل معمول نال جڑیا اور دخول عامل ہویا تے عامل نے پایا اپنے مال کو جو منافی ہے اس کے وجود کے جان دا سی رفع آوے وہاں دا سی خبردار رائے تو آکھے نصب آوے اسا کیا خبردار ماڑے ماں قبل کی چھیڑا ماری سٹ سا تے لہذا واجب ہے تقدیر کیا ہے واجب ہے تقدیر کیوں سوال ہے کہ دوویں راب دے دو تا کی اے ما قبل مقصور بھی رہے تے لفظی راب بھی آ جاوے میم تے کیڑا راب سکیل ہے کہ سکیل ہے نہیں سکیل ہے کیونکہ اگر راب دیا جائے اس وقت بالحرکت لفظاً تو لازم آئے گی ایک حرف کو حرکت دینی دو حرکتیں مختلف کے ساتھ ایک حرف نو اور دو حرکتیں دینے لازم آ جائیں کندے بچے رفعی حالت میں اور نصبی حالت میں بے کسرہ بھی ہوئے گا تو رفع بھی ضمہ بھی ہوئے گا کسرہ بھی ہوئے گا تو نصب دے فتح بھی ہوئے گا یہ ہو سکتا ہے نہیں اور دوسری حالت میں لازم آئیں گی دو حرکتیں متماثلتین حالت جر میں حالت جر میں دو حرکتیں متماثلتین لازم آئیں گی اور یہ محال ہے یہ محال ہے اور متماثلین تا ایک حرکت پہلوں آئی پی کندے لے آندی ہے وہ یاد ہی وجہ تو جب مرار تو بے ہونی انہیں اپنی حرکت دینی ہے تو دو کسرے کٹھے ہو جان گے کنے دو یہ بھی محال نے دو حرکتیں مختلف پہ یک وقت پڑھے یہ بھی محال ہے پڑھے نہیں جا سکتا لہذا بن گئی مجبوری پس اعراب دیا ہم نے اس مضاف کو بالحرکت تقدیراً جمیع احوال میں سمجھ آیا کہ کوئی نہیں جی وَنَحْوُ مسلمیہ اجر نحو آکھیں یہ بچ بھی ترکیب بچ کی ہے اتمال ایک مرفوع منصوب اس پر کہ عطف اس کا کازن پر علاوہ زی خبر ہے مبتدا محذوف کی صفت چھوڑنو اور اتمال ہے یہ کہ مجرور ہو ان علا نو عطف علا کازن اور تقدیر کا نحو مسلمیہ اندہ معنی کرو جی اور تقدیری اعراب اس اسم میں اتل لکھے ما مصدریہ ہینیہ بیجے اس وقت میں یا موصولہ اس میں یا سب موصوفہ اتراوے معنی کیتے ہیں جی تو خلاصہ تقدیری اعراب اس اسم میں کہ متعذر ہے کیش ہے اعراب کیڑا بالحرف اور لفظی بالحرف تو کوئی لگتا کیڑا لفظی این جاکھنے جیسے عصا اور غلامی مطلقاً مطلقاً مطلب تینہ حالتاں وچ اور یا سکیل ہو یا سکیل کون اعراب کیڑا لفظی
جیسا کہ جیسا کاذن کاظم رفی حالت میں رفی حالت اور میں جری حالت میں، اور جری حالت اور مسلمیہ کی مثال اور مسلمیہ کی مثل رفی حالت میں، ان میں اعراب ثقیل ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ تقدیر اعراب اسم میں متعذر ہے جیسا کہ عصا اور غلامی مطلقاً، یا ثقیل ہے جیسا کہ کاظم رفی حالت میں اور جری حالت میں، اور مسلمیہ کی مثل رفی حالت میں۔ اعراب اس اسم میں کہ متعذر ہے اعراب جیسے عصا اور غلامی مطلقاً، یا ثقیل ہے جیسے کاظم رفی حالت میں اور جری حالت میں، اور مسلمیہ کی مثل رفی حالت میں۔ مسلمیہ کی مثل میں جی اگے جی واللہ واللفظ فیما عداہ، علامہ آدھے نے پتر بطور فائدہ میں گل تو رہن لگا تے لڑیا جی نا، ویسے تو پتہ لگ گیا نا جڑے پہلے بیان کیے تھے سارے کی نے۔ لفظی علامہ فرماتے ہیں جڑے اساں ہن بیان کیتے نہیں اے متعذر والے تے ثقیل والے، انہاں نو کڈ کے باقی سارے اسماں دا اعراب لفظی ہے۔ اگوں عام ہے کہ کسی دے تابع ہوے یا نہ ہوے تے لفظی ہے جی۔ تو پیچھے جڑے پڑھ چکے ہیں، پیچھے جڑے پڑھ چکے ایتھے بھی جڑا نا اور جڑا کاظن ایندا بھی نسبی عرض کی ہے لفظی تے مسلمیہ دی نسبی تے جری دوویں لفظی اے مطلب ہے جڑیاں ایتھے کڈیاں نے نا انہاں تو ما سوا باقی سارے کی نے لفظی نے۔ لفظی نے۔ کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ان اعراب لفظی اعراب لفظی ان اسموں میں ہوتا ہے جو ان دو کا ما سوا ہے۔ ہاں جن میں تقدیر اعراب متعذر نہیں جی۔ اور تقدیر جن میں اعراب تقدیر کہہ رہا ہوں اعراب متعذر بھی نہیں اور ثقیل بھی نہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اعراب لفظی ہوتا ہے۔ وہ جو پیچھے سارے اسم ہے کیا ہے؟ اعراب لفظی ہے۔ خواہ خواہ بالحرکت ہو ہو جا حرف اور پھر خواہ ایک دوسرے کے تابع ہو یا نہ ہو، اور یہاں جو جہاں متعذر ہے وہاں تینوں حالتوں میں تقدیری ہے جی۔ اور کاظن کی مثل میں دسیا مثل تو مراد کی ہے کہ کاظن کی مثل میں نسبی حالت لفظی ہے، لفظی ہے، اور مسلمیہ کی مثل میں نسبی اور جری حالت لفظی ہے۔ اور لفظی ای بھی اللفظی الف لام عوض مضاف الیہ اعراب لفظی اعراب لفظی ان اسموں میں ہے ان اسموں میں ہے جو سوا ہیں جو سوا ہے اس کا، کس کا؟ تقدیر اعراب کا، کس کا؟ تقدیر اعراب کا۔ ہاں جی، اعراب لفظی ان اسموں میں ان اسموں جو سوا ہے ان کا، اور اعراب لفظی ان اسموں میں ہے جو سوا ہے۔ ان اسموں کا ہو دا مر جائے ماں، جی۔ وہ غلطی لگی، ہو دا مر جائے ماں تے ماں مفرد تے ماں نال جمع ہے تے بھی اعراب، کیونکہ تنظیم من ماں وال ضمیر لٹانی لفظ وال تے مفرد ہوندی۔ اعراب لفظی ان اسموں میں ہیں جو سوا ہیں ان اسموں کے، جو سوا ہے ان اسموں کے، کون سے اسم؟ جن میں تعذر اور استثقال ہے شاباش ہے، جن میں تعذر اور استثقال۔ استثقال ہے۔ توجہ کرا جب لکھیو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اعراب لفظی سے خواہ بالحرکت ہو، بالحرکت والحروف، جو کہ وہ اصل ہے اعراب میں، وہ اصل تے نہ بھی اعراب ہووے، ایویں اکھ مچولی نہ ہووے جی تے لفظ ہے وہ کچھ بھی نہ اکھ جی ہے، تو شروع ہوتے ہیں اعراب تقدیری کے بیان میں جو اصل کے مخالف ہے، جو اصل کے مخالف ہے۔ تو مخالف کیوں ہے؟ ضرورتاً کی ضرورتاً، تو بس فرمایا التقدیر، کی فرمایا؟ التقدیر، التقدیر، ایشا بس یعنی، اور پھر عرض کردہ میں یعنی اعراب تقدیری وہ ہے کہ نہ زیر و اثر اس کا تلفظ میں، جی۔ اعراب تقدیری اس اسم کا ہے کہ نہ زیر و اعراب کا اثر تلفظ میں، تو یہ اعراب تقدیری یکون ہوتا ہے فیما اس اسم میں کہ متعذر ہو، متعذر کیا شے ہو؟ اعراب لفظی کا دخول اسم مورب پر، کس پر؟ اسم مورب پر، اور یہ دو جگہوں میں ہے جہاں پہ اعراب لفظی متعذر ہوتا ہے، ایک ان کا اسم مکسور جیسے عصا، موسیٰ، حبلہ۔ اچھا جی کیوں
اس لیے کہ الف ساکنہ آبادن ہوتا ہے. الف ساکن آبادن. یہ دلیلی جی نہیں قبول کرتا ضمے کو نہ فتح کو نہ کسرے کو. پس ضروری ہے کہ ساری حرکتیں تقدیری ہوں. ساری حرکتیں تقدیری ہوں. پس کہہ تو ہاذا حسن ورائے تو حسن و مرر تو بے حسن برابر ہے کہ الف موجود ہو اسا میں. جی جی بالفعل جیسا کہ الاسام الف لام کے ساتھ یا محذوف ہو جائے جیسا کہ آسان اور فتن میں بغیر الف لام کے. الف لام نہ ہو تو الف حذف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ الف جب حذف ہو گیا التقاء ساکنین کے سبب سے دونوں کے آخر سے تو زائل ہو گیا محل اعراب اور وہی آخر کلمہ تھا. اور سوال ہے کہ سوات اعراب پڑھ دیو. کس تے سوات فتن دی تا تے پڑھ دیو. فتن دی تات پڑھ دو. تے آسان دے سوات پڑھ دو. انہوں کو پوچھتے لو پتہ مانی جان. اور نہیں پڑھا جائے گا اعراب سواد اور تا پر اس لیے کہ وہ دونوں کلمے کا وسط ہیں تو اعراب وسط میں نہیں آتا بلکہ آخر میں آتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں. جی اس لیے آسان دے سواد تے فتن دی تا تے اعراب نہیں پڑھ سکتے. پس متاثر ہو گیا اعراب لفظی دونوں حالتوں میں. کس میں دونوں آپ کیڑی حالت پاویں الف لام ہوے تے پاویں نہ ہو. ہووے تے الف لام حرکت دا قابل نہیں تے جے نہ ہوے تو کوہ تے جاڑی پٹی گئی. جنوں اعراب دینا سی ہے ہی کوئی نہیں. تو جدو ہے ہی نہیں محل اعراب تے اعراب کینوں دینا ہے. تے جے ہووے تے آندا جے میں حرکت چک نہیں سکدا. تو بہرحال الاسا ہو یا اسن ہو الفتح ہو یا فتن ہو دونوں صورتوں میں اعراب تقدیری ہوگا. اگو بریکٹ لگا نکا جی ہے نا تو جو عبارت رہ گئی نا جی انہوں اگر نال جوڑ دیو جی کہ بھئی مضاف ہو یا متکلم کی طرف عبارت بننی کیا ہو مضاف ہو یا متکلم. اے دوسرا مقام ایک آ گیا نا تو دوسرا کیڑا ہونا ہے مضاف واضح نا ہن پڑھیا جی دوسرا کون مضاف بس یا بھی صرف جڑا نسخہ جی تو چھاپیا نے نا اس تو پہلے بار لفظ نہیں پتہ لگا بھی کی لکھیا ہے انہیں بریکٹ لا چھڑیا بھی تے خالی جگہ ساڈے واسطے کم نہیں تے اینو آندے نے انصاف. لیکن مطلب کی ہے کہ دوسری صورت جتھے اعراب کی ہے تقدیری ہے. وہ تقدیری متاثر ہے وہ ہے کہ اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف کیا ہو مضاف ہو یا متکلم کی طرف برابر ہے کہ ہو مضاف جمع مکسر کون جمع مکسر یا جمع سالم اے گلی یا اسم مفرد یا اسم مفرد ان تینوں دا پھر اعراب تقدیری ہو جانا یا دی وجہ تو. جیسے غلمان نا غلمان مفردی جی تے غلمان جمع مکسری اندا اعراب تین حالتاں وچ تقدیری ہے. تقدیری ہو. تے مسلمہ او جمع مؤنث سالم جی مسلماتن اند نال لاؤ یا اضافت دی تے کی بنیا مسلماتی تی اندا بھی اعراب تین حالتاں وچ ہون تقدیری ہے. تے غلامی مفرد اندا بھی تقدیری ہے. اے یا وال جن مضاف ہونا ہے نا ایک دا مفرد تے دوسرا جمع جمع مکسر تے تیسرا جمع مؤنث سالم انہاں تیناں دا اعراب تیناں حالتاں وچ تقدیری ہونا ہے. غلمان کی ہے جمع ہے جمع مکسر تے مسلماتن جمع مؤنث تے سالم غلامن مفرد انہاں نال لاؤ یا تے کی بنیا غلمانی مسلماتی غلامی ایویں رہنا پاویں اتے آوے جا آ پاویں آوے رائے تو تے پاویں آوے مرر تو بھی. سنی جی گل پس نہیں اٹھائیں گے اعراب کو. اچھا اس لیے کہ یا کا ما قبل ہمیشہ کی ہوگا مکسور ہوگا. جدو مکسور ہے تو اعراب نو چک کے نہیں سکتا اعراب تو نہیں چکنا سو تو جواب دے گیا جی. مطلقاً دا مطلب ہے نہ رفع حالت لفظی نہ نسبی حالت لفظی نہ جری حالت لفظی بس ساری حالات تمام حالات میں اعراب ان کا تقدیری. ہاں نہ جیسا کہ ضام کیا بعض نے کہ حالت جری ان کا اعراب لفظی ہے حالت نسبی اور رفع تقدیری ہے. انہاں آکھا جری لفظی کسرہ دا ہے پہ آگے ایسے نے ہوگا کم ٹھیل دیو
تو یہ لفظی نہیں ہو سکتا، لفظی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ کسرہ غلامی میں موجود ہے عامل کے دخول سے پہلے یا کی وجہ سے، پس کیسے کہا جائے گا کہ اب یہ مجرور بن گیا عامل کے دخول کی وجہ سے؟ اس میں کہہ سکتے ہیں یہ کسرہ پہلے ہوتا ہے۔ اسی لیے مصنف نے فرمایا مطلقاً، یعنی تینوں حالتوں میں ایک صورت یا ہوگا اعراب تقدیری اوستس کے لا، یا ہوگا اعراب تقدیری کہ ثقیل ہو اعراب لفظی اسم مورب پر، کیا ہو؟ ثقیل و اعراب لفظی اسم مورب پر، وذالک، اور یہ بھی دو جگہوں میں ہے، اور یہ بھی دو جگہوں میں ہے، جتنے کی ہوں ہے اعراب ثقیل ہونا ہے، کیڑا لفظی دو جگہ تھے، ایک ان دو کا اسماء منقوصہ، کون؟ اسماء منقوصہ، جی یہ وہ اسماء ہیں کہ ان کے آخر میں یا ہو، یا کا ما قبل کیا ہو، منصور ہو، اے منقوص مراد نے، جیسے قازن، جیسے کازن، کیونکہ راب اس کا تقدیری ہے، کس کا؟ قازن کا، کازن کا، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ رفیع اور جری حالت، بلکہ رفیع اور جری حالت، یعنی رفیع حالت میں، جری حالت میں فقط، بہرحال نصب کی حالت میں اس کا اعراب لفظی ہوگا۔ تسی انج ارشاد فرماؤ جانی کازن رائے تو کازین مررت بکازن، تے پامے الف لام لا کے آنکھوں کی جان القاضی و رأیت القاضی و مررت بالقاضی، اور یہ بات بے نصب کیوں آ گئی؟ کو ایڈی اوڑی ہوگی ہے، وذالک، اور یہ بات اس لیے کہ اصل کازن کازیون ہے، ضمہ کسرہ یا پر ثقیل ہے، لہذا رفیع اور جری حالت یا پر، نہ ضمہ کسرہ ثقیل ہے رفیع اور جری حالت میں، لہذا وہ دونوں حذف کر دیے گئے، اور حذف کر دی گئی یا التقاء ساکنین کے لیے مال اعراب بھی نسی گیا تو بن گیا جانی کازن مررت بکازن، اور بار الفتح، پس نئی ثقیل یا پر، اور نئی حذف کی جائے گی یا، پس ہو گیا فتح ملفوظہ، پس کہہ تو رائے تو قاضین، رائے تو دوسرا مقام جہاں اعراب ثقیل ہوتا ہے، دوسرا مقام مما ان سے کہ ثقیل ہے اس میں اعراب اسم مورب پر، ان مقاموں سے وہ جمع مذکر سالم ہے جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جیسے مسلم یا، اصل مسلمون یا تھا، حالت رفع میں نون ساکت ہو گئے اضافت کی وجہ سے مسلم یا ہو گیا، واو اور یا جمع ہو گئی ایک کلمے میں، دونوں کی پہلی ساکن ہے، واو کو یا بنایا، یا کا یا میں ادغام کیا، تے پھر ما قبل یا کو، یا کے ما قبل کو کسرہ دیا، لقتضاء یا، کیونکہ یا کسرے کا تقاضا کرتی ہے، اس میں قانون جاری ہوا، جیسے مرمویون، پھر مرمویون، پھر مرمیون، تو بن گیا مسلمیہ۔ ہن تقدیری کیویں ہویا؟ اور نہیں باقی رہی اس میں کوئی شے رفع کی علامت سے، وہ کیا تھی؟ واو، وہ تو ختم ہو گئی، لہذا ہو گیا اعراب اس کا تقدیری رفعی حالت میں فقط، کس میں؟ رفیع حالت میں فقط، برخلاف نصبی اور جری دونوں حالتوں میں، اس لیے کہ اعراب ان دونوں کا یا مکسورہ ما قبل کے ساتھ ہے، اور وہ یا تو باقی اپنی حالت پر، جی وہ کیے، یا باقی اپنی حالت میں، اور نہیں متغیر ہی وہ یا نون کے حذف ہونے کے ساتھ اور یا کے ادغام ہونے کے ساتھ اپنے اعراب اصلی سے کہ ختم ہو گئی، نہیں ہوئی، وہ موجود ہے، یا ہی ہونی سی، پاویں ظاہر ہوئے پاویں مدغم ہوئے، یا موجود ہے، لہذا رائے تو مسلمیہ منصوب بیا لفظاً، تے مررت بمسلمیہ، مجرور بیا لفظاً، اصل مسلمینہ تھا، ادغام کے بعد مسلمیہ، لہذا اعراب اس کا الال کے بعد باقی ہے لفظاً جیسا کہ پہلے تھا۔
اور اعراب لفظی فی ما ان اسموں میں جو سوا ہیں اس کے، یعنی سوا ہے ماض و کرا کے مواضع اعراب تقدیری سارے سے، باقی سب کیا ہیں لفظی، باقی اور پچھلے صفحے کا کازن نظر آئی، جی ہر ایتھے اس صفحے دے جی ہر اسم اس کے آخر میں یا خفیفہ قبلہ کسرہ، پس وہ مورب ہے تقدیراً رفیع حالت میں اور جری حالت میں، بالاتفاق، جی جب اضافت کی جائے تو ثابت رہے گی یا ساکنہ رفیع اور جری حالت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں او تو قطع ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جی تو اضافت کے وقت وہ یا سلامت و ایدی، اور باقی رہ گی مفتوحہ بطور نصب فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کی فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، اسم لے آتا ہے جمع مکسر آخر تے یاد ماں قبل مکسور ہو، ان دی مثال دیتی، اور پیچھے ویخ وہ ایک گل رہ گئی، او فائدہ لینا پہ وہ اسم کے مقدر ہیں اس میں حرکات ثلاثہ، وہ اسم کئی قسم ہے، نمبر ایک وہ اسم کے مقدر ہوں اس میں تینوں حرکتیں، اور وما تو قدر فی، اور وہ اسم کے مقدر ہوں اس میں دو حرکتیں، اور وہ اسم کے مقدر ہوں اس میں ایک حرکت، ایک حرکت، پس وہ اسم کے مقدر ہوں اس میں تینوں حرکتیں، وہ پھر دو قسم ہے، وہ دو قسم ہے، ایک وہ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم نہ ہو، جی اور مفتوح بھی نہ ہو، تو مکسور بھی نہ ہو، نہ ہو، انج کمی، اور یہ جیسے غلامی غلمانی مسلماتی آیا، جی دوسری قسم اسم مکسور ہے اور وہ اسم مورب ہے کہ اس کے آخر میں الف لازمہ، جیسے الفتح لسا، تو کہہ جان الفتح رأیت الفتح مررت بالفتح، پس الف ساکنہ علی کل حال، اور مقدر ہے اس میں تینوں حرکتیں بوجہ متاثر ہونے ان کی حرکتوں کے، اور بہرحال وہ کہ جس میں مقدر ہے ضمہ اور کسرہ فقط اور ظاہر ہے اس میں فتح، وہ کون ہے، اور وہ اسم منقوص ہے، جیسے القاضی تدعی، محض مقدر ہے اس میں ضمہ کسرہ، کیوں ثقیل ہے کہندے ہوتے یاد ہوتا ہے، محض ظاہر کیا گیا فتح بوجہ خفت کے، اور نو ثانی وہ ہے جس میں ضمہ فتح مقدر ہیں، کیا ضمہ فتح مقدر، اے اور نہ لا دیتے نہیں، اور وہ فعل معطل بالالف ہے جس میں ضمہ فتح مقدر ہیں، جیسے ہوا یخشا لن یخشا، جب جزم آئے گی تو ظاہر ہوگی جزم حذف آخر کے ساتھ، پس کہت لم یخشا، اور وہ اسم کے مقدر ہے اس میں ایک حرکت، پس وہ شے، پس وہ دو ہیں، ایک فعل معطل بالواو جیسے یادو، اور فعل معطل بالیا جیسے یرمی، پس یہ دونوں مقدر ہیں، ان دونوں میں ضمہ فقط للاستثقال، ہوا یادو ہوا یرمی، پس ہوگی علامت ان کے رفع کی ضمہ مقدرہ، اور ظاہر ہے ان دونوں میں دو چیزیں، ایک نصب بالفتح وہ خفت کی وجہ سے لن یدعو لن یرمیا، اور ثانی جزم ہے حذف آخر کے ساتھ لم یدعو لم یرمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔